وطن سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اسلام جب ہمیشہ کے لیے دین حق کو غالب قرار پایا۔ یہ فتح مکہ کے حوالے سے پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ دوسرا حصہ ہے اس پروگرام کے، اس سے پہلے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے آخر میں گفتگو کی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر خیمہ زن ہوئے، زہران کی وادی میں خیمہ زن ہوئے تو اہل مکہ کو پتہ چلا، تو اہل مکہ نے اپنے 3 آدمی ان کو دیکھنے کے لیے بھیجے۔ اس میں ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تھے۔ یہ وہاں پہنچے، انہوں نے جب دیکھا کہ 10,000 روشن چولہے دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے، ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ تو ان کے بعد ملاقات حضرت عباس سے ہوئی، تو حضرت عباس نے انہیں اپنی پلان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا، جہاں ان تینوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی یہ اس کے اگلے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو دوسرے دن ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ٹیلے پہ چڑھ کر دیکھو۔ تو اس وقت ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسرے دن انہوں نے ٹیلے پہ چڑھ کر مسلم مجاہدین کے اس عظیم لشکر کو مکہ میں داخل ہوتے دیکھا۔ فوجی دستوں کو 3 سمتوں میں متعین فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اسلحہ زیب تن کر کے اونٹ پر سوار ہوئے، اور اسی مکہ میں ایک وہ نازک وقت تھا جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات بھر آپ کے مکان کا محاصرہ کیے رکھا۔ اب اسی شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اقتدار بخشا۔ اس غیر متوقع کامیابی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ تشکر سے سرشار تھے اور اپنا خرقہ مبارک کو جھکا دیا اور اونٹ پر بیٹھے سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر بلند آواز سے سورۃ الفتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا تلاوت فرمائی۔ اشرار مکہ کے بھاگ جانے سے ہر طرف امن ہو گیا، تو آپ اپنے خاص رفقا کے ساتھ حرم پہنچے۔ وہاں ایک بت کو پاش کیا۔ وہاں پر آپ نے ایک بت کو کے پاس جا کر فرماتے حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہی ہے، جس کا اظہار قرآن کی آیت میں بھی کیا گیا ہے، سورۃ الاسراء کی آیت میں کیا گیا ہے، آیت نمبر 81 میں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یعنی حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل جانے کے لیے، باطل غائب ہونے کے لیے۔ آپ کے حکم سے تمام اصنام، تمام بت توڑ دیے گئے، اور دیواروں پر جو تصویریں تھیں ان کو مٹا دیا گیا۔ یہ عجیب منظر تھا کہ مشرکین اپنی آنکھوں سے اپنے باطل خداؤں کی بے بسی کا نظارہ کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ جب کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز و ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے سامنے یہ خطبہ پیش کیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کو مدد دی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جو میں نے آپ سامنے ترجمہ بیان کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ان کے ذریعے بہم پہچانے جاؤ، لیکن اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو پرہیزگاری اور تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے، بے شک اللہ دانا اور باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ سے فرمایا کہ تم سے آج کوئی باز پرس نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ بھی سنن نسائی کی، سنن بہقی کی حدیث ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے، تواریخ میں بھی آتا ہے۔